اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها أو كما قال عليه السلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی اور کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید اولاد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. حضرات محترم، دین اسلام دین فطرت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ یہ دین جنگل کے درندوں یا فضاؤں کے پرندوں یا زمین کے چرندوں کے لیے نہیں ہے، نباتات و حیوانات کے لیے بھی نہیں ہے، پہاڑوں، دریاؤں اور ندی نالوں اور سورج اور چاند ستاروں، آسمان و زمین کے لیے بھی نہیں ہے. اللہ نے یہ دین خالصتاً حضرت انسان کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے اور بہبود کے لیے نازل کیا ہے. یہ دین کامل دین ہے، اکمل دین ہے اور مکمل دین ہے. دین کا مطلب محض چند عبادات کا مفہوم نہیں ہے کہ دین صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے کا نام ہے. دین کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات کو. صبح سونے سے، بیدار ہونے سے لے کر دوبارہ رات سونے تک، اور رات سونے سے لے کر صبح دوبارہ بیدار ہونے تک انسانی زندگی کو جتنے مسائل درپیش ہوتے ہیں جو اس میں رہنمائی کرتا ہے، اس کو ضابطہ حیات کہتے ہیں. اور اس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح، دو ٹوک اور کلیئر انداز میں کہی ہے. پہلی بات تو یہ کہی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں تمہاری زندگی کا کوئی دستور اور دین ہے تو وہ اسلام ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم میں سے کوئی شخص
اسلام کے علاوہ کسی اور ضابطۂ حیات کی تلاش کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور ضابطۂ حیات کو اپنائے گا، اسلام کی ہدایات و تعلیمات کو چھوڑ کر انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہدایات و تعلیمات پہ عمل کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کے تحت حضرت انسان کو جتنے اصول و قوانین اور جتنے ہی قواعد و ضوابط دیے ہیں، یہ سارے کے سارے فطرت انسانی کے اور ضرورت انسانی کے عین مطابق ہیں۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اسلام کا کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں دنیا کے سائنسدان، دنیا کے ادیب، دنیا کے خطیب، دنیا کے بڑے بڑے دانشور یہ ثابت کر سکیں کہ اسلام کا یہ حکم فطرت کے خلاف ہے، انسانی ضرورت کے خلاف ہے۔ اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ بھی انسانی ضرورت کے تحت ہے، اور اسلام نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی انسانی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ اس لیے اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اسلام نے حق قانون سازی صرف اللہ کو دیا ہے، اللہ کے سوا کسی کو قانون سازی کا حق نہیں دیا اسلام نے۔ حتیٰ کہ جو اللہ کے سب سے برگزیدہ اور محبوب لوگ ہیں، یعنی انبیاء کے جو طبقہ ہے، حلال و حرام کا یا قانون سازی کا حق ان کو بھی نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے، قرآن کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام قرار دے دیا، قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی اتاری، فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو تیرے لیے حلال قرار دیا ہے تو اس کو کیوں حرام قرار دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کا حق صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہے، اور اللہ نے جتنے قوانین بنائے ہیں انسان کے لیے، جتنے قوانین بنائے ہیں، جتنے اوامر ہیں، جتنے نواہی ہیں، اور جس قدر بھی قوانین شریعت اسلامیہ نے دیے ہیں، وہ سارے کے سارے انسانی فطرت کے عین مطابق اور انسانی ضرورت کے عین مطابق ہے۔ کوئی ایک قانون بھی ایسا نہیں ہے جو انسانی فطرت یا ضرورت سے ہٹ کے ہو، انسان کو اس کی ضرورت نہ ہو اور اللہ نے وہ کام کرنے کا حکم دیا ہو، انسان کو اس کی ضرورت ہو اور اللہ نے اسے روک دیا ہو۔ پوری شریعت اسلامیہ میں کوئی ایک بھی حکم ایسا موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب انسان خود قانون بناتا ہے، جب انسان اپنی ضرورت کے مطابق کوئی قانون وضع کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے کہ میرا یہ قانون یہی عین درست ہے، تو حضرات انسان کو اس قانون کی امپلیمنٹیشن سے لے کر اس کے نتائج و عواقب تک سوائے شرمندگی کی اور سوائے ندامت کے کچھ اس کے پلے نہیں پڑتا۔ اس کی مین تین وجوہات ہیں، تین بڑی وجوہات ہیں کہ انسانی سوچ اور انسانی فکر کی، جن کو ہم تین خامیاں کہہ سکتے ہیں، جن کی بنیاد پر انسان کو قانون سازی کا حق نہیں دیا گیا۔ انسان کو جن کی بنیاد پر اس کے بنائے ہوئے قوانین کو دائمی اور ابدی نہیں قرار دیا گیا۔ انسان کو جہاں انسان کی ضرورت ہے نا، وہاں پہ انسان کو اجازت دے دی گئی ہے۔ مثلا ایک معاشرے میں ڈاک خانے کتنے ہوں گے، ایک معاشرے میں تھانے کتنے ہوں گے، ایک معاشرے میں گلیاں اور نالیاں کتنی اونچی اور کتنی نیچی ہوں گی، یہ چیزیں انسان کے ان کے لیے اجازت دے دی، انسان کو اختیار دے دیا۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے تھانوں کا تعین کر لیں، اپنے علاقے کے جو ڈاک خانے ہیں ان کا تعین کر لیں، اپنے علاقے کے بازاروں کا تعین کر لیں، اپنے علاقے کی دکانوں کا تعین کر لیں، یہ ساری چیزیں انسان کو اختیار دے دیں۔ لیکن جو اصول، قانون اور قاعدہ ہے جن کی بنیاد پر معاشرہ کھڑا کیا جاتا ہے، ان میں انسان کو قطعی حق قانون سازی اللہ نے نہیں دیا۔ اس کی وجہ
3 بنیادی وجوہات علماء اسلام نے بیان کی۔ نمبر 1 کہ انسان کا علم ناقص ہے اور ناتمام ہے۔ آج انسان کے پاس ایک علم ہے، کل کو کچھ زیادہ علم والا آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر بڑے سے بڑے عالم کے اوپر ایک دوسرا علم والا، ایک زیادہ علم والا موجود ہے۔ کسی انسان، کوئی ایک انسان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس علم مکمل ہے۔ علم نامکمل ہے، انسان کا علم ناقص ہے۔ انسان کی ضروریات کو، اور انسان مثلا ایک بندہ اپنی ضرورت کے بارے میں تو سوچتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہی ضرورت جو ہے کسی دوسرے انسان کو نہ ہو۔ اس لیے انسان کو قانون سازی کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی سب سے پہلی خامی یہ ہے، کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس کے اندر 3 خامیاں ہیں، اور 3 میں سے پہلی خامی یہ ہے کہ انسان کا علم نامکمل ہے، ناقص ہے۔ اور دوسری خامی اس کی یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور فکر یہ وقتی اور ہنگامی ہوتی ہے۔ آج کا انسان اپنی ضرورت کے مطابق سوچتا ہے، 50 سال کے بعد کا انسان اپنی ضرورت کے مطابق سوچے گا۔ آج سے 50 سال پہلے کا انسان اپنی ضرورت کے مطابق سوچتا تھا۔ تو انسان کی جو ضرورت ہے وہ وقتی ہے اور ہنگامی ہے۔ اس ضرورت کے لیے انسان کو اختیار دے دیا۔ 50 سال پہلے ہماری ضروریات کیا تھی، معاشرتی ضروریات کیا تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں نے قانون بنایا۔ 50 سال کے بعد آج کس چیز کی ضرورت ہے، آج بنا دیا۔ آپ اپنے اس شہر کو دیکھ لیں، اس شہر میں 50 سال پہلے کتنے تھانے تھے، کتنے بازار تھے، کتنی دکانیں تھیں، اور کتنے اس کے یعنی کہ محلے تھے، اور کتنے مکانات تھے۔ اور آج کے اس دور میں اس 50 سال پہلے کی نسبت کا موازنہ کریں، آج کتنے تھانے ہیں، کتنے ڈاکخانے ہیں، اور کتنی دیگر ضروریات ہیں انسان کی۔ اور اسی تناسب کے ساتھ آج سے 50 سال بعد جو انسان یہاں پہ ہوگا، اس کے بارے میں سوچ لیں کہ اس کی ضروریات کیا ہوں گی اور وہ کیا کرے گا۔ اس کے لیے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اس لیے مکمل اور کامل قانون سازی کا اختیار انسان کو اس لیے نہیں دیا گیا۔ ایک تو انسان کا علم ناقص ہے، دوسرا انسان کی ضرورت جو ہے یا فکر جو ہے یہ وقتی اور ہنگامی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو انسان کی فکر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ فوری یعنی ریئیکشن اس کا ہوتا ہے کسی کام کا، ایک چیز اس کے سامنے آئی فوری طور پر اس پر قانون بنا دیا، کچھ دیر کے بعد اسی قانون میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ قانون اتنی دیر کے لیے نافذ العمل ہے۔ ہمارے یہاں جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو قانون بنتے ہیں ان کی لمٹ ہوتی ہے۔ اگر اس لمٹ کے دوران صدر محترم، صدر مملکت اگر وہ قانون کی دوبارہ توثیق نہ کرے اور دوبارہ اس آرڈیننس کو اجرا اس کا نہ کرے تو وہ قانون ختم ہو جاتا ہے۔ مہینے کے بعد ہو، 2 مہینے کے بعد ہو، 4 مہینے کے بعد ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کی فکر جو ہے یہ وقتی اور ہنگامی ہوتی ہے۔ اور تیسرا نقص جو اسلام انسان کی فطرت میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ انسان جذباتی سوچ کا عامل ہے۔ ایک کام دیکھتا ہے اس پر فوری رد عمل اس کا ہوتا ہے، بڑا شدید ریئیکشن ہوتا ہے۔ لیکن جب تھوڑے دنوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، 2 دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد وہ سوچتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار میں بڑا بیوقوف تھا، میں نے تو بہت غلط کام کیا اس وقت، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ جذبات میں آ کے یہ فیصلہ کیوں کیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہنگامی سوچ اور جذباتی سوچ جو ہے انسان کی، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو قانون سازی کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ یہاں میں دلیل مثال کے طور پہ ایک دلیل پیش کرتا ہوں، یا دلیل کے طور پہ ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے، مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، عورت کو نہیں دیا گیا۔ عورت کے لیے اگرچہ خلا کا حق موجود ہے لیکن اس کے لیے بھی کتنی شرائط ہیں، وہ ایک طویل پروسیس ہے۔ لیکن فوری اختیار جو ہے نا یہ مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں۔ مرد کے پاس فوری اختیار کے باوجود بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ذرا سا بیوی پہ غصہ آیا، اس نے اپنے شوہر کی کوئی ضرورت پوری نہ کی، اپنے شوہر کے کسی حکم کی حکم عدولی کر دی، اپنے شوہر کے کسی بات کو ناراضگی کا اظہار کر دیا، تو انسان کی جذباتی اور وقتی فکر جو ہے، اشتعال جو اس کی فکر میں ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ فوراً طلاق دے دیتا ہے۔
اور طلاق بھی پھر ایسا نہیں کہ طلاق 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 اور تینوں طلاقیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ نے قانون اپنے حق میں رکھا، اپنے ہاتھ میں رکھا کہ 3 مرتبہ یا 100 مرتبہ طلاق دینے سے طلاق ایک ہی ہوتی ہے، باقی طلاقیں نہیں ہوتی. یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہ واقع ہوں، یہ فطرت کا تقاضا ہے. اگر انسان کو یہ قانون دے دیا جائے، جیسے کہ بعض مذہبی لوگوں نے یہ قانون استعمال کیا، بعض فرقوں نے، انہوں نے تینوں طلاقوں کو اکٹھا ثابت کر دیا کہ جناب 3 طلاقیں دینے سے تینوں واقع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد چور دروازہ ڈھونڈتے ہیں، چور دروازہ ڈھونڈتے ہیں کہ اب یار کوئی ایسا راستہ تلاش کرو جس سے ہمیں وہ جو حلالے والی ذلت ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. عام لوگوں کے لیے قانون وہ ہوتا ہے، اور فتویٰ دینے والوں کو خدا نخواستہ ایسی صورتحال درپیش آ جائے تو ان کے لیے قانون پھر وہ چور دروازہ تلاش کرتے ہیں. لیکن جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، مرد کو یہ اختیار کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ باوجود اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں مرد بھی جذبات میں آ کے تینوں طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے. عورت کو اس لیے نہیں ہے کہ عورت کی جذباتیت، اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن اور اس کی طبیعت کا غصہ فطری ہے، اور وہ روزانہ ایک بار نہیں، روزانہ دل چاہے 10 بار طلاق دے اپنے شوہر کو. اس لیے عورت کو یہ قانون نہیں دیا گیا، قانون نے عورت کو یہ حق نہیں دیا، اس لیے تو اس کی جذبات میں ہنگامی حالات ہوتے ہیں، فکری انتشار اور اشتعال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسی طرح مرد کو بھی بعض حقوق اس کے ساقط کر دیے گئے ہیں، اس کو نہیں دیا گیا. اس لیے کہ جب وہ غصے میں ہوتا ہے، جب وہ عام کیفیت میں ہوتا ہے تو الگ الگ اس کی کیفیت ہوتی ہے. خوشی میں اس کے جذبات کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، اور غصے میں اس کے جذبات کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. یہ 3 بڑے نقائص ہیں انسانی فطرت کے، جس کی وجہ سے انسان کو قانون سازی کا حق نہیں دیا گیا. اگر یہ حق دے دیا جاتا تو پھر انسانی معاشرہ تباہی کا شکار ہو جاتا. اس کے انسان نے جتنے قوانین انسان نے بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے اعتدال سے ہٹ کے اور 2 انتہاؤں کے درمیان ہیں. ایک طرف کھڑا ہے تو اگر وہ نہیں ہے تو دوسری طرف کھڑا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نظام اقتصادیات اور نظام معاشیات ہے. اسلام کا یہ عام لوگوں کا بنایا ہوا نظام معیشت جو ہے نا، یہ کبھی اس کا یہ عالم ہوتا تھا، کہتے تھے جناب انسان کو حق ملکیت نہیں ہے. کمیونزم، اشتراکیت جس کو ہم کہتے ہیں، کمیونزم کو جو سسٹم تھا، اس میں انسان کے پاس کوئی چیز اپنی ملکیت میں رکھنے کا حق نہیں تھا. نہ وہ مکان بنا سکتا اپنی ملکیت میں، نہ وہ کاروبار کر سکتا تھا اپنی ملکیت میں، نہ وہ کوئی دکان خرید سکتا تھا، فیکٹری خرید سکتا تھا، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا کام کرتا. یہ ایک بدترین استحصال تھا انسانی صلاحیتوں کا، چونکہ انسان کا بنایا ہوا نظام تھا. اب اس میں کیا ہوتا تھا، سارے معاشرے میں ایک امیر ہوتا تھا، صرف ایک کے پاس سارے اختیار ہوتے تھے، اور وہ حاکم وقت ہوتا تھا. حکمران وقت کے پاس وہ جس کو جی چاہتا تھا جو قانون بناتا، اس کے مطابق ہر بندے کو 200 روپیہ یا 400 روپیہ یا اس کی ضرورت کے مطابق 500 روپیہ سب کو برابر دیتا تھا. اور کام کرنا، کام 1000-1200 کا لینا اور دینا اس کو 200 کے لیے، سب اشتراکیت ہیں، سب ہم مشترکہ جو ہے نا وہ ہمارا نظام ہے، ہم اشتراک کے ساتھ کام کرتے ہیں. جب انسان کی چیخیں نکل گئی نا اس نظام کے ساتھ، اور انسان معاشرے تباہی کے دانے پہ جا کھڑے ہوئے، تو اس کے جواب میں ایک اور انسان اٹھا، اس نے اس نظام کی اصلاح کرنے کا ارادہ کیا. اس نے کہا کہ میں اس نظام کی اصلاح کروں گا. اس نے جواب میں کیپٹلزم دے دیا، سرمایہ دارانہ نظام دے دیا. اب اس نے بالکل اس کے برعکس ایک نظام پیش کر دیا. ایک اس انتہا پہ کھڑا تھا، دوسرا اس انتہا پہ چلا گیا. وہ گھڑی کا پینڈولم ہوتا ہے نا، وہ چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے کسی جگہ پر. کبھی ایک طرف کو ٹکراتا ہے، کبھی دوسری طرف، کبھی ایک طرف، کبھی دوسری طرف. انسان کے بنائے ہوئے نظاموں کا یہی حال ہوتا ہے. اب انسان نے دوسرا نظام بنایا، اس کو کیپٹلزم کا، سرمایہ دارانہ نظام کا نام دیا. اس میں یہ ہوا کہ انسان کا حق ملکیت بحال کر دیا گیا، لیکن انسانی سماج کی جو ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو
ختم کر دیا گیا. کہا گیا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے. سرمایہ داران مال، جس کے پاس مال ہے امیر امیر تر ہو جائے گا اور اس نظام میں غریب غریب تر ہوتا چلا جائے گا. جب اس نے بھی چیخیں نکلوائیں تو پھر آج بھی یورپ کے کئی ممالک میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اس کیپٹلزم کے خلاف، انسان کے بنائے ہوئے نظام معیشت کے خلاف، کہ جناب نہ وہ ٹھیک تھا نہ یہ ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ اسلام نے جو اب لائیے اسلام کی طرف. اسلام نے دونوں نظاموں کے بیچ میں ایک راستہ دیا جس کو نظام اعتدال، ہم اعتدال والا نظام کہتے ہیں. اسلام نے حق ملکیت کو بھی باہر رکھا، فرمایا جو بندہ چاہے مکان بنائے، کارخانہ بنائے، کوٹھی بنائے، ساری ضرورتیں، گاڑی بھی لے، سب ضرورتیں اپنی پوری کرے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا کم از کم 2.5% حصہ، اپنی بچت کا کم از کم 2.5% وہ ضرور معاشرے کے غرباء اور ناداروں کو لوٹائے گا. یہ اسلام کا نظام ہے. کیپٹلزم میں بالکل سارا کچھ ایک انسان کا، جو وہ کماتا ہے وہ کہتا ہے میرا، میں چاہوں تو خرچ کروں، میں چاہوں تو نہ خرچ کروں، مجھے قانون نہیں مجبور کر سکتا، مجھے قطعی یہ پابند نہیں کیا جا سکتا کہ میں اپنے پیسے کسی دوسرے کو کیوں دوں. نہ میں باپ کو دوں گا، نہ بیٹی کو دوں گا. میرا دل چاہے گا تو میں. یورپ میں واقعات پڑھتے نہیں آپ، جو آج ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ بڑا ترقی یافتہ ہے. وہاں پہ باپ اپنی بیٹی کے مکان میں کرائے پہ رہتا ہے، وہاں پہ بیٹی اپنے باپ کے مکان کا کرایہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے جی میں آزاد ہوں، آپ کے گھر کا ایک کمرہ مجھے چاہیے، اتنے ڈالر میں آپ کو کرایہ ماہانہ بنیادوں پہ دوں. اسلام نے اس کے مقابلے میں حق ملکیت بھی باہر رکھا اور کنجوسی سے بھی، جو بدترین قسم کا کنجوس ہے نا اس کے لیے قانون بنا دیا کہ وہ 2.5% دے گا. لیکن جس کے اللہ نے دل دیا، حوصلہ دیا، اس کے لیے کہا کہ تم لوگ سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، پر میں اپنی ضرورت سے زیادہ سارا خرچ کر دوں. پھر اسلام کا نظام وراثت دیکھیں، بندہ مر جاتا ہے تو اس کا نہ کیپٹلزم میں اس کا کوئی متبادل ہے، نہ کمیونزم میں اس کا کوئی متبادل ہے. اسلام نے اعتدال کا راستہ دیا ہے، اسلام نے اس کا متبادل دیا ہے. فرمایا بندہ مر جائے تو وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 کی کر سکتا ہے، تیسرے حصے کر سکتا ہے. باقی 3 حصے جو ہے نا، باقی 3 حصے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے مرے گا. وہ مسجد نہیں بنا سکتا کہ میں ساری جائیداد مسجد کو لگا دوں گا، ساری جائیداد اپنی میں مدرسے میں دیتا ہوں. منع کر دیا، قانوناً منع کر دیا. یہ اسلام کا نظام اعتدال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھوکا نہ چھوڑ کے مرو کہ تم سارا اپنی سخاوت کر جاؤ اور اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے. اسلام نے منع کیا. یہ اعتدال کا راستہ ہے. ملکیت بھی موجود ہے اور مال میں کسی کی شراکت بھی موجود ہے. مال میں کسی غریب کی، نادار کی، رشتہ دار کی، ضرورت مند کی، بیٹی کی، بیٹے کی، باپ کی، ماں کی، اولاد کی، یہ شراکت موجود ہے. لیکن حق ملکیت بھی موجود ہے. اگر چاہو تو اپنی ملکیت رکھ سکتے ہو. اللہ اکبر. اسی طرح ہم دیکھیں تو انسان کا نظام عبادت، اس پہ غور کریں. اللہ نے جو نظام عبادت دیا ہے نا، اس کی بہترین مثال حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں تو دیکھا بکھرے ہوئے بال ہیں، پراگندہ سے جیسے سالوں سے کبھی نہائی نہیں ہے، کبھی اپنے بال سنوارے نہیں ہے، تیل لگایا نہیں ہے، کنگھی کی نہیں ہے، گندے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ازواج مطہرات میں سے کسی نے ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی، کیا مسئلہ ہے تمہیں، یہ کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگی جی میں کس کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بناؤں سنواروں، میرے شوہر کو میری حاجت نہیں ہے. وہ سارا دن نماز، سارا دن وہ ساری رات مصلے پہ رہتے ہیں اور سارا دن روزے کی حالت میں گزارتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ دونوں اعمال بظاہر کتنے اچھے ہیں. نماز ساری رات مصلے پہ رہنا بظاہر بہت اچھا عمل ہے نا، اور روزہ رکھنا یہ اس سے بھی زیادہ اچھا عمل ہے، مسلسل اچھا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ شکایت لگی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پوچھیں اس نے کیا حرکت کی ہے. یہ آپ نے بلایا عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ یہ رسول ہے
شاگرد رسول ہیں، تربیت یافتہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن نیکی کا جذبہ نہ کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا۔ اسلام اس نیکی کے جذبے کو قدر کرتا ہے لیکن چڑھنے نہیں دیتا کہ تم نیکی کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے حقوق کو پامال کر دو، اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق کو پامال کر دو۔ جیسے ہمارے یہ تبلیغی جماعت والے دوست ہیں نا، بظاہر یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں، ماں گھر میں بیمار پڑی ہوتی ہے اور جناب یہ 40 دن کے چلے پہ نکلے ہوتے ہیں، جی میں بڑے نیکی کے کام پہ جا رہا ہوں۔ بیوی گھر میں ڈسپرین کی دوائی کے لیے پریشان ہوتی ہے اور یہ تبلیغی چلے پہ نکلے ہوتے ہیں۔ یہ بظاہر بڑا اچھا عمل ہے تبلیغ کرنا، تبلیغ سے بہتر دنیا میں کوئی عمل ہے ہی نہیں، سب سے بہترین عمل ہے تبلیغ کے لیے جانا، لیکن گھر والوں کے حقوق پامال کر کے جانا یہ کوئی عمل نہیں ہے، پھر یہ ثواب کی بجائے الٹا گناہ کا موجب بنے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیا حال کیا ہوا اپنا، ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیا تمہارا سلسلہ ہے، کیا کرتے ہو تم، کیا تمہارا یہ کیوں ایسی حرکت کی ہے؟ انہوں نے ظاہر توجیہ کی ہوگی، اللہ کے پیغمبر میں تو نیکی کا کام سمجھ کے کرتا ہوں، میں نے نیکی کی ہے اور میں نے یہ سارا معاملات جو ہے نا یہ کیے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی نا، فرمایا لا تفعل، یہ جو مسلسل روزے رکھنا اور مسلسل راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرنا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا تفعل، ایسا نہ کر۔ اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی سے روک رہے ہیں؟ سوچئے ذرا، نیکی سے۔ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے ایک قانون بنایا تھا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سارا دن روزہ رکھوں گا، شاید اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام کے داعی تھے نا، وہ دین فطرت کے داعی تھے، آپ نے فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کر، صم وافطر، روزہ رکھ بھی اور روزہ چھوڑ بھی، روزہ رکھ بھی اور روزہ چھوڑ بھی، قم ونم، قیام بھی کیا کر لیکن سویا بھی کر، رات کو سونا تیرا حق ہے، سویا کر۔ اور ساتھ فرمایا وآتی اہلک، اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو بھی پورا کرو، ان کے حقوق کو بھی ادا کرو۔ آگے میرے پیغمبر نے جو بات ارشاد فرمائی سونے کے پانی سے لکھنے میں قابل، فرمایا ان لزوجک علیک حق، ان لنفسک علیک حق، اور تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یہ اسلام کا نظام اعتدال ہے، نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، لیکن گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ عبادات میں اتنا منہمک ہو جانا کہ گھر والوں کو نظر انداز کر دینا، یہ تو یہودیت اور عیسائیت کا کام ہے۔ میرے پیغمبر نے دو الفاظ میں فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ یہود و نصارہ نے یہی اپنے پاس سے نظام عبادت بنایا نا۔ اب یہود و نصارہ کا نظام عبادت کیا ہے؟ جو دنیا دار ہے اس کا روحانیت اور عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بس روحانیت کے جو پیروکار ہیں ان کو وہ پیسے دیتا جائے، اپنے گناہوں کی معافی اس سے منگواتا جائے، وہ دنیا کے کاموں میں لگا رہے، اور جو روحانیت کا پیروکار ہے، جو دین پر عمل کرنے والا ہے، وہ دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، وہ دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دنیا میں وہ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا۔ یہ یہودیت اور عیسائیت کا میرے پیغمبر نے درمیان کا راستہ دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاروبار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت فرمائی اور اپنے صحابہ اور اپنی امت کے لیے راستہ بنایا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہو کے کائنات میں دعوت کی سب سے بڑی ذمہ داری مجھ پر ہے، لیکن اس کے باوجود میں دعوت کا کام بھی کرتا ہوں، میں کاروبار بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دین والے ہیں ان کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کا کاروبار کا کوئی کام وہ کام نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کے ہاتھوں کے محتاج رہیں گے، وہ لوگوں کی جیبوں کو دیکھتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام نے اعتدال کا راستہ بتایا۔ حضرات اس سے بھی آگے بڑھے، اللہ اکبر، اسلام کا انسان کا بنایا ہوا نظام سیاست اور اسلام کا دیا ہوا نظام سیاست، دونوں میں فرق دیکھیے کتنا ہے۔ جو انسان نے بنائے دو نظام، ایک کو کہتے ہیں
شخصی حکومت، آمریت کہہ لیں، بادشاہت کہہ لیں، شہنشاہیت کہہ لیں، کوئی بھی نام اس کو دے لیں، ایک حکمران ہوتا ہے، باقی سارے اس کے نیچے، اس کے جناب سارے اس کے غلام ہوتے ہیں. یہ بادشاہت کا نظام، شخصی حکومت، یہ انسان کا بنایا ہوا ہے. جب اس سے چیخیں نکل گئی نا انسانیت کی کہ یار یہ تو ایک آدمی کو ذل الہی قرار دے دیا گیا اور ایک آدمی پر جناب اتنا وہ اس کو مقدس گائے بنا دیا گیا کہ اس کے بارے میں آپ اپنی زبان سے بات نہیں کر سکتے. پڑھیے آپ روم کی تاریخ، فارس کی تاریخ، اس دور کی اسلام کے آنے سے پہلے جتنے بادشاہتی نظام تھے ان سب کو آپ دیکھیے، آپ کو اس میں یہی نظر آئے گا بادشاہ ذل الہی ہے، بادشاہ کے بارے میں کوئی عمل نہیں کر سکتا. یہی وجہ تھی کہ بادشاہوں نے خود کو انا ربکم الاعلی بھی کہلوا دیا. انہوں نے کہا جب ہمارے سامنے تم نے بولنا ہی نہیں ہے پھر سجدہ بھی ہم کو کرو، پھر نام بھی ہمارا لو، پھر سجدہ، پھر ہماری ربوبیت کو بھی تسلیم کرو. شخصی حکومت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، ایک انتہا ہے یہ شخصی حکومت جس سے باقی انسانوں کے حقوق پامال ہونے لگتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک نیا نظام انسان نے بنایا جس کو جمہوریت کا نام دیا گیا. وہ جمہوریت ایسی جمہوریت قرار پائی، اب سارے اختیار ایک شخص سے لے کے چند لوگوں کو دے دیے گئے. کہا گیا جناب یہ جو پارلیمنٹ ہے نا یہ سپریم ادارہ ہے، سپریم ادارہ ہے، کثرت رائے سے جو فیصلہ کر دے گا اس کو تسلیم کر لیا جائے گا. یہ پارلیمنٹ کو خدا بنا لیا. ادھر ایک شخص کو خدا بنایا گیا، اس جمہوریت میں پارلیمنٹ کو خدا بنا لیا گیا کہ جناب یہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کر دے گی وہ 100% حق اور درست ہوگا، اس پر کسی کو گنجائش نہیں ہے کوئی بات کرنے کی. یہ دو نظام، علامہ اقبال نے کہا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. یہ ساری باتیں ہوئی، لیکن اسلام کا نظام سیاست آپ دیکھیں، قربان جاؤں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے. آپ نے جو نظام دیا نا اس میں شخصی حکومت بھی ہے اور اس میں جمہوریت بھی ہے. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے میں کہوں گا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا جمہوریت پسند کائنات نے کوئی پیدا نہیں کیا. آپ حاکم وقت بھی تھے لیکن آپ کی جمہوریت پسندی کا عالم یہ تھا. پڑھیے غزوہ احد کی تاریخ. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کو شکایات ملتی ہیں، آپ کے انٹیلیجنس ادارے آپ کو اطلاع پہنچاتے ہیں کہ مکہ میں آپ کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے مشورہ کیا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے. مختلف لوگوں کی رائے مختلف تھی. خود میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے دفاع کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے، حاکم وقت بھی ہیں اور نبی اللہ اور رسول اللہ بھی ہیں، رائے یہ ہے کہ ہم مدینے میں رہ کے دفاع کریں. لیکن جو نوجوان صحابہ کرام تھے نا جو بدر میں جانے سے رہ گئے تھے، انہوں نے بڑے جوش و خروش سے کہا نہیں جی ہم باہر نکلیں گے، میدان میں جا کے لڑیں گے. کثرت رائے سے فیصلہ ہوا. یہ جمہوری نظام ہے، اسلامی جمہوری نظام ہے. کثرت رائے سے فیصلہ ہوا. میرے پیغمبر نے نوجوانوں کی تائید فرما دی. فرمایا ٹھیک ہے باہر چلتے ہیں. آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، ہتھیار لگا کے واپس آئے. جب آپ اپنے گھر گئے نا ہتھیار لگانے کے لیے تو پیچھے سے بعض دانا جو بڑے بزرگ صحابہ کرام تھے نا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، انہوں نے نوجوان صحابہ کو سمجھایا اور تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کے رسول کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے لڑے، تم نے مجبور کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرات اللہ کے رسول ہتھیار لگا کے مسجد نبی میں واپس آئے، سارے ہاؤس کی رائے تبدیل ہو چکی تھی. سارے صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم آپ کی رائے کے تابع ہم مدینہ میں رہ کے دفاع کریں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ جب لڑائی کے لیے ہتھیار باندھ لے تو ان کو اتارے. اب میدان میں ہی جائیں گے، نکلو باہر تیاری کرو. کائنات کا سب سے بڑا جمہوریت پسند حکمران جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شخصی حکومت بھی تھی، رسول اللہ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، قانون آپ پر نازل ہوتا تھا، اللہ نے آپ پر قرآن اتارا، شریعت اتاری، لیکن آپ نے جمہوریت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہاری رائے کا احترام کرتا ہوں
اب آپ یہاں سے نکلیے اور چلیے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، ہم اس کو اسلامی جمہوریت کہتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر سے اتارا گیا، حکمران کا احتساب جمہوریت کی شان ہے، اتارا گیا۔ جب وضاحت ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ جمہوریت ہے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ مغرب میں جو جمہوریت تھی ہے وہ شخصی حکمرانی کی ایک مثال ہے، بس شخصی حکمرانی یہ تھی، وہاں ایک حکمران تھا، یہاں 300-400 بندہ حکمران ہوتا ہے، بس وہ ایک رب کہلواتا تھا، یہ 300-400 جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ 300-400 رب کہلواتے ہیں۔ اسلام نے اعتدال کا راستہ دیا جو نجات کا راستہ ہے۔ فرمایا شخصی حکومت، اب حکمران جس کو حکمران بنا لیا گیا نا اس کے بارے میں الگ احکامات آ گئے۔ فرمایا اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، اگر وہ تم پہ ظلم کرے، تم پر تشدد کرے، تم پر ٹیکسوں کا بوجھ لاتے، تم پر انتہا درجے کا ظلم کرے، تم نے اس حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کرنی۔ یہ حکمران کا حق ہے، اب اس کو وقت دیا جائے، اس کی اصلاحات کو، اس کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے۔ ادھر یہ حق دے دیا، حکمران کو یہ حق دے دیا، رعایا پر یہ فرض قرار دے دیا کہ تم اب اس کی اطاعت کرو۔ آپ نے فرمایا تم پر کان ناک کٹا حبشی غلام بھی تم پر حکمران بنا دیا جائے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی۔ یہ حکمران کا حق ہے، یہ جمہوریت، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ رعایا کو حق دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب حضرت لوگ پوچھتے ہیں جی آج کا ہمارا یہ ووٹنگ کا نظام، یہ جمہوریت، لوگوں نے کہا جمہوریت کفر ہے، جناب یہ پکی کفر ہے، جو اس پر عمل کرنے والا کافر ہے۔ آج وہی جمہوریت کے کفر کے دعوے کرنے والے خود در در پہ جا کے ووٹ مانگتے کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ فطری دین ہے، اسلام کے دامن میں آؤ، اپنے پاس سے قانون بناؤ گے تو کبھی کہیں سے یو ٹرن لینا پڑے گا، کبھی کہیں سے یو ٹرن لینا پڑے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کی باری آئی، حضرت عثمان نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی، فرمایا 6 آدمی، ان 6 میں سے ایک حکمران بنایا جائے۔ 3 کے حق میں دستبردار ہو گئے، باقی رہ گئے 3۔ تیسرے نے کہہ دیا جی میں تم دونوں کے درمیان ثالث بن جاتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ ثالث بن گئے، اور اب کیا ہوا، 2 پیچھے امیدوار رہ گئے، ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 پیچھے رہ گئے۔ حضرات تاریخ پڑھ کے دیکھیے، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، آپ کو اعتدال کا راستہ بتا رہا ہوں، آپ کو تشدد اور انتہا پسندی سے بچا رہا ہوں۔ اسلام اعتدال کا سبق دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے ثالث بن گئے، دونوں نے کہا جو فیصلہ آپ کر دیں گے میں قبول ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان سے الگ میں پوچھا اگر میں علی کو حکمران بنا دوں تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا دل و جان سے مانوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اگر میں عثمان کو حکمران بنا دوں تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا دل و جان سے مانوں گا، آپ کو ثالث بنایا ہے، آپ کا فیصلہ تسلیم کروں گا۔ مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضرت عبد الرحمن پھر مدینہ کی گلیوں میں نکلے، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، مدینہ کی بستیوں میں گئے، لوگ جو خیموں میں رہتے تھے ان کے دروازوں پہ گئے، بچوں سے پوچھا، عورتوں سے پوچھا، جوانوں سے پوچھا، بوڑھوں سے پوچھا، ایک ایک کے بارے میں پوچھا کہ تم دونوں کا حکمران کسے بناؤ، تم دونوں کا حکمران کسے بناؤ، علی کو بناؤ کہ عثمان کو بناؤ؟ کثرت رائے سے حضرت عبد الرحمن نے کئی دن تک یہ عمل کیا، کبھی کہیں جاتے، کبھی گلیوں میں نکلتے، کبھی گھروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کبھی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، کبھی خیموں جھگیوں میں چلے جاتے، کبھی کہیں دور دراز کے مدینہ کے گرد و نواح میں بکھے، جا کے پوچھا، واپس آئے، پھر دونوں کو جمع کیا، الگ الگ پوچھا، اگر میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں تو مان لو گے؟ اگر میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جناب جو فیصلہ آپ کریں گے مانیں گے۔ پھر جناب عبد الرحمن نے مسجد نبوی میں اجتماع کیا، سب کے سامنے دونوں کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کیا، اعتدال کا راستہ حضرات، اعتدال کا راستہ۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی،
کا مدینہ کے اکثر باسیوں کا فیصلہ یہ ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی ہونی چاہیے، یہ اسلام کا دیا ہوا۔ اور حضرت عثمان نے پھر لوگوں کو پتہ ہے 12 سال حکومت کی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 سالوں میں 6 سال فتنوں سے نپٹتے رہے، پہلے 6 سال امن و سکون سے حکومت کی، آخری 6 سال فتنوں کی کا دور تھا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان 12 سالوں میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک بڑھائی ہے۔ جب جناب عمر گئے تھے نا، شہید ہوئے تھے، اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پہ تھی۔ جب عثمان شہید ہوتے ہیں یہ 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اور جب لوگوں نے جناب عثمان سے کہا کہ حکمرانی چھوڑو، مطالبہ ان کا یہ تھا کہ حکمرانی اقتدار چھوڑ دو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شخصی حکومت کی ایک مثال ہے، جمہوری حکومت یہ ہے کہ ہر فیصلہ مشورے مجلس شورا کی رائے سے کیا، اور شخصی حکمرانی کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا عثمان ان قریب اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ اس قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تمہیں کہیں گے وہ قمیض اتارو، تم وہ قمیض نہ اتارنا، اس قمیض کے پہنے پہنے ہمارے ساتھ آ کے ملنا۔ وہ قمیض خلافت تھی، جو خلافت کی قمیض، خلافت کی عبا تھی، جناب عثمان کو پہنائی گئی۔ حضرات محترم، اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے، اعتدال کا راستہ بتاتا ہے، اسلام انتہا پسندی نہیں کرتا، اسلام یہ نہیں کہتا ایک انتہا پہ کھڑے ہو تو اس پر ڈٹ جاؤ اور اس پر جم جاؤ، ایسا معاملہ جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ پھر فکری طور پہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ قرآن کہتا ہے کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے۔ تمہیں کسی شخص سے، کسی قوم سے دشمنی ہے، نفرت ہے، لیکن جب انصاف کا معاملہ آئے گا تو تمہیں اس قوم کی دشمنی انصاف سے برگشتہ نہ کرے، قوم کی دشمنی کے باوجود بھی انصاف کرنا تم نے ان کے حق میں، اعتدال کا راستہ ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ بڑی قابل غور بات ہے، فرمایا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ گواہی ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگر وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جاتی ہو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، انصاف کی گواہی۔ تیسرے مقام پہ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ماپ تول کو پورا کرو، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، فرمایا جب کوئی بات کرو تو عدل اور انصاف کی بات کرو، چاہے وہ تمہارے قریبیوں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو۔ حضرات یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے، لیکن ہم نے اعتدال کا راستہ چھوڑا تو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک آدمی ایک پارٹی کا حامی ہے، دوسرا دوسری کا حامی ہے، ہم کسی کو سپیس دینے پہ تیار نہیں ہیں، ہم قطعاً یہ نہیں سوچتے ہو سکتا ہے یہ حق پہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہم یہ نہیں سوچتے، جب تک یہ اعتدال والا راستہ نہیں اپنائیں گے حضرات معاشرہ تباہی کے تھانے پہ کھڑا ہو جائے گا اور معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، گھروں میں معاشرے میں لڑائیاں عام ہوں گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا ہمیں انسان کی بھی قدر اور قیمت کا اندازہ نہیں رہے گا۔ ہم کسی کے مرنے پہ جشن منائیں گے اور کسی کے ذلیل ہونے پہ خوشیاں منائیں گے، کل کو وہ ذلت ہمارے اپنے حق میں بھی آ سکتی ہے۔ ہم نے اعتدال کا دامن چھوڑا ہے، ہم نے راہ اعتدال کو چھوڑا ہے، جب تک یہ راہ اعتدال کو نہیں اپنائیں گے حضرات محترم اس وقت تک یاد رکھیے ہم اسی انتہا پسندی کا، آج بڑے نام لیتے ہیں لوگ، انتہا پسندی نے بڑا نقصان پہنچایا، مذہبی انتہا پسندی، مولویوں کی انتہا پسندی،
کائنات کے رب کی قسم ہے ہم مولویوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، بریلوی علماء سے تعلقات ہیں، دیوبندی علماء کے ساتھ تعلقات ہیں، حتیٰ کہ شیعہ علماء کے ساتھ تعلقات ہیں، ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم نے تو کسی کے درمیان انتہا پسندی نہیں دیکھی، ہم نے تو کسی کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور عداوت نہیں دیکھی، ہم تو دیکھتے ہیں پیار محبت سے لوگ مانگتے ہیں۔ ہاں ہم جب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن چینلوں میں دیکھتے ہیں، یہ صحافت کے بڑے بڑے ناموں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے انتہا پسندی کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں پاکستان کو جتنا سیاسی فرقہ پرستی نے نقصان پہنچایا ہے اتنا مذہبی اور مسلکی فرقہ پرستی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ ہمارے اس محلے میں کتنے لوگ ہیں جو شیعہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہیں، سارے اکٹھے نہیں رہتے، عید کے موقع پہ سب سے ملتے نہیں ہیں، عید کے خوشیوں کے موقع پہ ایک دوسرے کے خوشیوں غمی میں شریک نہیں ہوتے، اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔ یہ تو اعتدال کا راستہ ہے جو علماء نے دیا ہے، یہ اعتدال کا راستہ ہے جو دین نے دیا ہے، یہ اعتدال کا راستہ ہے جو اسلام کی روح ہے۔ لوگوں ہمیں اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے اعتدال کا راستہ اپنانا ہوگا، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے، ورنہ یاد رکھیے یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی بیوی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی ماں کی عزت محفوظ نہیں، کسی کے بچوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی عزتوں کو نوچ رہے ہیں، گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں، اور ابھی یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلامی معاشرہ بنائیے، اسلامی معاشرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، وطن عزیز ایک انتہائی نازک وقت پر کھڑا ہے۔ آئندہ 5 سال کے لیے ہم اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں۔ میں قطعاً آپ کو یہ نہیں کہتا کہ فلاں کو ووٹ دیں یا فلاں کو نہ دیں، آپ کی مرضی ہے، جس کو چاہیں ووٹ دیں، جس کو چاہے نہ دیں، جس سے چاہے محبت کریں، جس سے چاہے نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو بھی سمجھ دی ہے، حالات و واقعات آپ بھی جانتے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ درخواست کروں گا کہ آج سے لے کے انتخاب کے دن تک اور ووٹ ڈالنے سے پہلے تک، کہ ووٹ آپ کو ضرور ڈالنا چاہیے، ضرور مشورہ دینا چاہیے، حکمران کون ہونا چاہیے یہ ضرور آپ مشورہ دیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، اللہ سے دعا مانگے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ اللہ ہم پہ وہ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ ہم تو پہلے ہی حالات کے مارے ہوئے، ہم تو پہلے ہی مہنگائی کے جبر کا شکار ہیں، ہم تو پہلے ہی دہشت گردی کا شکار ہیں، ہمارا ملک پہلے ہی دشمن قوتوں کے نرغے میں ہے، اور بڑی دنیا کو ہمارے ملک کے سیاسی معاملات سے بڑا ہی دخل ہے، اور ان کی بڑی خواہش ہے، بین الاقوامی قوتیں اپنے اپنے موروں کو آگے لانا چاہتی ہیں۔ حضرات، ان حالات میں اللہ کی ذات واحد سہارا ہے ہمارا۔ اللہ کی ذات سے یہ التجا کریں، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پہ وہ نہ مسلط کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ اپنی مخلوق پہ رحم کرنے والا حکمران ہم پہ لا، اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا شخص ہم پہ حکمران بنا۔ اللہ ہمیں وہ حکمران عطا فرما جو ہمارے ملک کو ترقی دے، ہمارے ملک کے مسائل حل کریں، ہمارے ملک کو عزت اور عروج پہ لے جائیں،
اور سب سے بڑھ کے اللہ ہمیں وہ حکمران عطا فرما جو اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ کرے۔ میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا دستور پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان یقین جانیے دنیا کا واحد ملک ہے جو دستوری اعتبار سے صحیح اسلامی ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو جنہوں نے 22 نکات دیے، ان 33 علماء کرام کو جنہوں نے چند گھنٹوں کی مجلس میں، جب ایوب خان صاحب نے کہا تھا نا کہ کون سا اسلام نافذ کروں، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، حنفیوں کا، شافعیوں کا، وہابیوں کا، جعفریوں کا، کون سا اسلام نافذ کروں؟ اللہ ہمارے اکابرین کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے 4 یا 6 گھنٹے کی نشست میں 22 نکات دیے تھے، اور میں ان کو نافذ کر دو، یہ سب کا مشترکہ اسلام ہے، اور یہ اسلام ہمارے دستور کے اندر موجود ہے۔ دستور پاکستان میں عمل نہیں ہوتا، اس لیے حضرات اللہ سے دعا کریں، ووٹ جس کو جی چاہتا ہے دے، لیکن یہ دعا ضرور کریں، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہمارے اوپر وہ حکمران لا جو ہم پہ رحم کرے، ہم پہ مہربانی کرے، ہم پہ شفیق ہو، ہم پہ محبت کرنے والا ہو، ہماری ضرورتوں جو قومی اور ملی ضرورتیں ہیں ان میں ہمارا ترجمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، وطن عزیز کی اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں کو خائب و خاسر فرمائے۔ پاکستان کے جتنے دشمن ہیں ظاہر ہیں یا باہر ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو اللہ ان کو رسوائیاں نصیب فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ حضرات ایک تو دعا کی درخواستیں ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست اور بھائی محترم جناب آصف صاحب کویت میں ہوتے ہیں، آج کل تشریف لائے ہوئے ہیں، کل ان کے بھائی عاشق صاحب یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، پرسوں ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان کو آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور بھی جو فوت ہو گیا ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو